اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آئے آپ کا رب، یا آئے آپ کے رب کی بعض نشانیاں۔ جس دن آئیں گی بعض نشانیاں آپ کے رب کی، نہیں نفع دے گا کسی انسان کو اس کا ایمان جو کہ اس سے پہلے نہیں لایا ہوگا، یا لایا ہے لیکن کوئی نیکی نہیں کی۔ آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا اور دیگر مشرکین کو اور کفار کو۔ آج کی آیتوں میں بھی اللہ رب العزت جو ہے مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخاطب فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ایک بہت بڑا معجزہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے 40 سال تک نہ تو کبھی آپ نے اشعار کہے اور نہ آپ کسی انسان سے کوئی ظاہری تعلیم حاصل کی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے کسی ادارے میں گئے۔ پھر 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا کلام پیش ہوا کہ جس کی مثال امت پیش کرنے سے قاصر ہے، کہ جس جیسا کلام اور کوئی انسان یا کوئی جماعت نہ لا سکی۔ تو اس کلام کے سامنے آ جانے کے بعد اور بھی بہت سارے معجزات کے سامنے آ جانے کے بعد تو ایمان لے ہی آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین سے، کفار سے پوچھیں کہ اتنے دلائل اور اتنے معجزات اور قرآن پاک کے سامنے آ جانے کے بعد اب انہیں کس بات کا انتظار ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے؟ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے اتر آئیں؟ اور اگر یہ اس انتظار میں ہیں تو یہ ان کی حماقت ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرشتوں کو ان آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اگر دیکھیں گے تو یہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے آ جائیں، جیسا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے کے موقع پر لوگوں کے سامنے اس وقت جلوہ افروز ہوں گے۔ لیکن کس طرح سے ہوں گے؟ ایمان رکھنا چاہیے، کیفیت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یا فرمایا کہ جو قیامت کی بڑی نشانی ہیں اس کا انتظار ہے کہ جب سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو فرمایا کہ اگر ان نشانیوں کا انتظار ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جب ایسی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کسی بھی شخص کا ایمان لانا قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت جتنے بھی کافر ہوں گے بڑے بڑے، وہ سب ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں نزع کے عالم میں ہوگا اور اس کے اوپر آخرت کے حالات آشکارا ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، تو اس وقت بھی وہ ایمان لانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت ان کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یا فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان تو لایا ہے لیکن نیک عمل نہ کیے اور
بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، اب وہ کہے کہ میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں، تو اس وقت اس کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہی موقع ہے، اس موقع پر اگر ہم ایمان لے آئیں اور جو کافر لوگ ایمان نہیں لائے وہ ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ توبہ قبول ہوگی اور اس کے منافع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔